آپ سے پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ظاہر ہے ایک ایسی ہستی کہ میں تو جب ان کو پڑھ رہا تھا تو علی کے علاوہ علیہ السلام کچھ اور ان کی ذات میں تھا ہی نہیں, ان کے وجود میں تھا ہی نہیں. تو سب سے پہلے بنیادی تعارف اور وہی بات کہ دنیاوی غلامی تھی, دنیاوی غلامی سے نکل کر جو مولا کائنات کی غلامی میں آئے, ذرا وہ بتائیے کیا قصہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب, قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. اے محبوب آپ اہل ایمان پر واضح کر دیں کہ میں دین اسلام تم تک پہنچانے کے لیے جو محنت کر رہا ہوں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے مودت, اور مودت کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے. کیا اب سیدنا حضرت میثم رضی اللہ تعالی عنہ ابو سالم میثم بن یحییٰ اسدی, ان کا ذکر جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ لاتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. سبحان اللہ. اس کی صداقتیں حضرت میثم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بلکہ ان کے وجود کا ایک ایک بال قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو علی سے مت ہٹنا. اللہ. علی کا ساتھ حق ہے, اس حق سے دور نہ ہونا. سبحان اللہ. نہروان جب فتح ہوا تو اس میں ان کا قبیلہ کھجوریں بیچتا تھا, جس کی وجہ سے کھجور فروش ہونے کی بنا پر یہ تمار کہلاتے ہیں. تمار ان کھجور کو کہتے ہیں. اچھا, یہ بنو اسد کی ایک عورت تھی قبیلے کی نا, ان کے غلام اسی وجہ سے اسدی کہلاتے تھے. ان کے غلام تھے, اس کی وجہ سے اسدی کہلاتے. وہ اسدی نہیں ہیں, ان کی بنا پر, ان کی وجہ سے اسدی کہلاتے تھے. اور نام بھی سالم رکھ لیا تھا. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل نام بتاؤ, تمہارا نام تو میثم ہے, وہ حیران ہوا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ تمہارا نام یہ ہے, لہٰذا اب تم کنیت اپنی ابو سالم رکھ لو. اب اس واقعے تک پہنچتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ غلام بنا دیے گئے اور کوفے کی گلیوں میں بیچ دیے گئے تو آپ ایک عورت کے غلام تھے, وہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی. ایک دن مولا کائنات بازار میں جب اپنے خادم کے ساتھ نکلے, کیا بات, اور بردہ فروشوں کی دکان پر گئے تو آپ کی نظر مبارک میثم پر پڑ گئی. سبحان اللہ. اور کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں. اطلاع تو آقا علیہ السلام نے دی تھی, ساری باتیں آقا علیہ السلام نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بتا دی تھی. تو آپ آگے بڑھے اور جا کر اس کے مالک سے پوچھا کہ یہ غلام بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں. کتنی قیمت لوگی؟ اس نے کہا 100 دینار. 100 دینار, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ان کو 100 دینار دے دو. ان کے دے دو. جب وہ دینے لگا تو مالک کے دل میں خیال آیا کہ یہ غلام ان کو پسند آ گیا ہے تو میں کیوں نہ اس کو مہنگا کر دوں. وہ کہنے لگا کہ جی آپ نے مجھ سے پوچھا, میری زبان سے نکل گیا, ویسے یہ 100 کا نہیں ہے, یہ 200 ہونا چاہیے. کیا بات, اب لالچ شروع ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم 200 دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اور آگے بڑھا, اس نے کہا کہ جی دیکھیں ایسا غلام آپ کو بازار میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. میثم حسین و جمیل کو بھی کہتے ہیں. اچھا, میثم کا ایک معنی حسن و جمال کا بھی علماء نے بیان کیا ہے, اور مضبوط کے معنوں میں بھی آیا ہے. تو آپ 300 دینار دینے پر تیار ہو گئے. اس پر بھی وہ کانے نہ ہوا, اس نے اور بڑھا دی اور کہا کہ 400 دینار. اب جب 400 دینار پر پہنچا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سودے ہاتھ سے جائے اور یہ انکار کر دیں لینے کے لیے. تو آپ نے 400 دینار میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے دیا. اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا, لے آئے, اور جو اہل بیت محبت عطا کرتے ہیں وہ محبتیں ان کو ملیں, کیونکہ آقا علیہ السلام نے خادم کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے وہ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آپ نے اس سے نام پوچھا
اور اس کے بعد پھر اسے کھجوروں کے کاروبار پر بھی لگا دیا اللہ، اور آپ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ گاہے گاہے ان کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے میثم کا نام بتایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا۔ تو اس طرح حضرت میثم کا نصیبہ یہ جاگا کہ وہ غلامی سے آزادی کے منزل تک پہنچتے پہنچتے اہل بیت اطہار کے سائے میں آ گئے۔ یعنی یوں کہیے کہ اصل غلامی کا توق ان کے گلے میں آ گیا، اصل غلامی کا، اور بلکہ ان کی غلامی تو آزادی کا پروانہ ہے۔ سبحان